نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثناخانان شیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ اج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ برادر مکرم حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ چشتی صاحب اور دیگر علماء کرام، خصوصاً استاد العلماء حضرت علامہ وسیم الرضا سیالوی صاحب تشریف فرمانے، اللہ تعالی علماء دی تشریف آوری نو شرف قبولیت و نوازے، اور جس محبت دے نال اج دی اس محفل دا اہتمام کیتا گیا، علامہ قاری محبوب الہی اتاری صاحب اور مسجد فیضان غوثیہ دی جتنے بھی نمازی نے اور کمیٹی دی اراکین، اللہ تعالیٰ سب دی محبت، محنت اور سائی نو شرف قبولیت تو نوازے۔ نماز عشاء تو بعد محفل شروع ہوئی، آپ حضرات نے قرآن کریم دی تلاوت بھی سماعت فرمائی، حضور دی محبت بھی ڈبیاں نعتاں بھی سنیاں۔ الحمدللہ بر وقت محفل شروع ہوئی، اور اسی طرح وقت دے نال ہی اپنے اختتام تے پہنچے گی۔ محفل دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ آدمی حضور دی محبت دی ایسی چاشنی لے کے جائے کہ جس رات ذکر مصطفیٰ سنے اس رات فجر دی نماز تو پہلے تہجد دے نفل بھی ادا ہو جانا۔ ماشاءاللہ بھابڑا اور ارد گرد دے اندر جدوں بھی حاضر ہویا تو اس بات دا بہت خیال رکھیا گیا کہ حضور دے غلاماں نو جلد ہی حضور دی محبت دے جام پلا کے تو بستر دی طرف واپس پھیر دیتا جائے، تاکہ محبت رسول دے چراغ اکھاں وچ جلا کے جدوں بستر تے درود پڑھ دے لیٹن تو کملی والے راضی ہو جان اور کسی خوش نصیب نو حضور اپنا دیدار بھی عطا فرما دیں۔ قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے انہاں دے تحت چند ایک بات عرض کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمات الحق نو جاری فرمائے۔ اس علاقہ دے اندر جدوں بھی محافل دا اہتمام کیتا جاندا ہے تو حضور دے غلام بڑی محبت دے نال تشریف لے آندے نے۔ علماء کرام آن والے مہمان دی حوصلہ افزائی فرماندے نے۔ اللہ تعالیٰ تمام دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ کریم مالک نے اپنے محبوب دے غلاماں نو ایک اعزاز تو نوازیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لوگاں وچوں جتنیاں امتاں نے تسی انہاں وچوں سب تو بہتر ہو۔ ایک لمحے واسطے تساں اور میں نے سوچنا ہے کہ جو پہلے لوگ گزرے نے اور ساڈے اندر کیا فرق ہے کہ سانو ساریاں تو بہتر بنایا گیا ہے۔ اگر تاریخ دا مطالعہ کیتا جاوے تو جو پہلے گزرے نے انہاں وچوں ساڈے نالوں حسن وچ بھی وہ زیادہ سن۔ جو پہلے لوگ گزرے نے بڑے بڑے قداور،
بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے بہادر، انہوں نے عمرہ بھی زیادہ ملیاں، انہوں نے حالات پڑھو تو عقلاں حیران ہو جاندیاں نا۔ آپ حضرات دیکھو کہ اگر مصر اور دنیا دے مختلف ممالک وچ قبل مسیح دور دیاں جو عمارتاں بڑیاں نے، انہاں نوں دیکھ کے تو اکنا حیران ہو جاندیاں نے کہ ایک ایک پتھر اتنا بڑا لگا ہے کہ موجودہ دور دیاں کرینا بھی انہیں اٹھا سکدیاں، لیکن انہاں لوگاں نے وہ پتھر کئی سو میل دور تو لے آندے، کنہ چیزاں تے لے آندے، یعنی کمال دے اندر، فن دے اندر، جوانی وچ، زیادہ عمر وچ، حسن وچ، وہ لوگ بہت اگے سن، لیکن اللہ فرماندا ہے تسی سب تو چنگے۔ ہن دیکھنا ہے کہ انہاں کول کی نہیں سی اور ساڈے کول کی ہے کہ جدی وجہ تو اللہ سانو چنگا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر تھوڑا جیا غور کریے تو جواب ایک ہی ملتا ہے، انہاں کول سب کچھ سی، تواڈے کول محمد مصطفیٰ ہے۔ تانوں چنگا کیا گیا نسبت رسول دی وجہ تو، حضور دی غلامی دی وجہ تو۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں تمام امتاں پہلے جو گزریاں نے نبی تھی انہاں نوں بھی دتے نے، پر کسے نوں اے نہیں آکھیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ میں مومناں تے بڑے ہی احسان کیتا ہے کہ انہاں وچ اپنا محبوب مبعوث فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وجہ تو، حضور دی نسبت دی وجہ تو، حضور دی غلامی دی وجہ تو سانو سب تو بہتر کیا گیا، اور پھر حضور دے غلاماں دے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں لگائیاں گئی۔ پہلے فرمایا تأمرون بالمعروف کہ تساں نے نیکی دا حکم کرنا ہے، تساں نے نا بھلائی دی طرف لوگاں نوں لے کے آنا ہے، تساں نے لوگاں دے نال اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، انہاں نوں اچھائی دی طرف لے کے بھی جانا ہے اور اچھائی دا حکم بھی دینا ہے۔ میں نے اور آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ جو ڈیوٹی ساڑھے ذمہ لگائی گئی ہے کیا اسی پوری کر رہے ہیں؟ محافل تو منائیاں جا رہی ہیں، لیکن کبھی غور نال دیکھیا جائے تو محفل دا جو مقصد سی کیا وہ پورا ہو رہے ہیں؟ حضرات گرامی، ساڑھے محافل دے اندر لوگ اس وجہ تو آندے نے کہ اساں نے نا اپنی پسند دا خطیب سننا ہے، لوگ اس وجہ تو بھی آندے نے کہ لنگر چنگا ہوئے گا۔ کیا اس نیت نال محفل منائی جاندی ہے کہ اساں نے حضور دا دین سکھنا ہے؟ کیا آن والا گھروں اس نیت نال آیا ہے کہ میں ایک طالب علم بن کے جا رہے ہیں، میں سرکار دے دین دا علم حاصل کراں گا؟ اگر ایسی نیت ہو جائے تو اللہ تو نیت بدلن دی وجہ تو کرم بھی بڑا کرتا ہے نا۔ بندہ طالب علم بن کے تے کرو نکلے تے اللہ فرماندا ہے ان تیرے راہ وچ میرے فرشتے پر بچھان گے، کیونکہ تو دین دا طالب علم بن کے نکلے ہیں، ان تیرے رستے وچ ملائکہ اپنے پر بچھان گے، اور تو میرے یار دی حدیث دا علم لین چلنا ہے، محبوب دے قرآن دا علم لین واسطے چلنا ہے، تو یار دی سنت سکھن واسطے چلنا ہے، تو محبوب دا پیار لین واسطے چلنا ہے۔ صرف فرشتے پر نہیں بچھان گے، ہوا وچ اڑدے پرندے بھی تیرے واسطے دعاواں کردے رہن گے، پانی وچ تیردیاں مچھلیاں بھی تیرے واسطے دعاواں کردیاں رہن گیاں۔ تو اسی کیا علم دین سکھن واسطے آندے ہیں؟ 100 وچوں 80 محفلاں تے ہوندیاں نے کہ جنہاں محفلاں دی ابتدا ہی اس وجہ تو ہوندی ہے کہ نوجوان اور کمیٹی دے چند بندے یوٹیوب تے بیٹھ کے تو دیکھتے نے کہ کس مولوی دی سر اچھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محفل منعقد کرن لگے ہیں، اسی یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ دی ترنم کیسی ہے، اسی یہ تو دیکھتے ہیں وہ شعر کیسا پڑھتا ہے، اسی یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ دا انداز بیان کیسا ہے۔ کدی یہ بھی سوچیا کہ جنہوں بلا رہے ہیں انہوں میرے محمد کریم دی حدیث بھی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ وہ سانو قرآن بھی سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا؟ پھر محفل دے اندر ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ شاگرد جدوں
علم دین حاصل کر کے جان لگے تو عرض کردے نے حضور تواڈے کولوں دین تے پڑھ لیا قرآن پڑھے ہے سمجھے ہے حدیث پڑھی ہے سمجھی ہے ہن میں نا پریکٹیکل لائف بھی جا رہی ہے ہن میں تبلیغ کرنی ہے ہن میں لوگاں نوں جا کے دین سکھانا ہے تو حضرت ہن جاندیاں جاندیاں کوئی نصیحت فرما دیو کوئی نصیحت کر دیو تو امام جعفر صادق نے جو نصیحت کی تھی کاش محراب و منبر دے وارث اس تے عمل کر دے ہوندے امام جعفر صادق نے فرمایا بیٹا میری نصیحت پلے بن لے جدوں تو مصطفیٰ دے دین دی تبلیغ کرے تو تیری زبان کٹ بولے تیرا عمل زیادہ بولے تیری زبان کم بولے تیرا عمل زیادہ بولے آج محفلاں بہت نے مگر زبانہ زیادہ بول دیا آج لفاظی زیادہ دکھائی جاندی ہے آج اپنی خطابت دے جوہر زیادہ دکھائے جاندے نے عمل بڑا گھٹ بولدا ہے آج تو جو فیس بک تے جنہیں صبح فوٹو لائی ہوندی ہے نا کہ میں 4 محفلاں تے بڑی خوبصورت حاضری دتی ہے وہ فجر دے مصلے دی حاضری بھول جاندا ہے آج جنہیں فوٹو لائی ہوندی ہے نا کہ میں فلاں فلاں ڈیریاں تے جا کے حاضریاں دتیاں نے وہ تہجد دی حاضری بھولیا ہوندا ہے تے جنہیں میاں محمد دے کلام دی حاضری چنگی دتی ہوندی ہے فجر تو بعد رب دے قرآن دی تلاوت دی حاضری بھولیا ہوندا ہے تو زبانہ بہت بول دیاں ہیں عمل کم بول رہے ہیں امام فرماندے نے عمل بہتا بولے تو جس گلی چو لنگ جاوے نا ویکھن والا ویکھ کے سمجھ جائے کوئی عام نہیں جا رہا محمد عربی دا غلام پہ جا رہا ہے تیرا کردار گواہی دے وے کہ دا رابطہ مکین گنبد خضرہ دے نالے آج محفل وچ لوگ ہوندے نے تو پتہ جی انہاں نوں سب تو زیادہ بیٹھے اندر فکر بار پئی جُتی دی ہوندی ہے آج ایسے بھی معاملات ہوندے نے کہ بندہ بازار پھردا اپنی جیب دے بارے جتنا فکر مند نہیں ہوندا جتنا محفل وچ بیٹھا ہوندا ہے بار بار بندہ موبائل نکال کے دیکھدا ہے انہوں یا ہاتھ میں پکڑ کے رکھدا ہے کہ کدھرے موبائل چوری نہ ہو جائے میرے بھائیوں محافل نے نا حضور دا ذکر ہو رہی ہے اتھے علم دین سکھایا جا رہی ہے اتھے تربیت کیتی جا رہی ہے لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا زبانہ بول دیاں نے عمل نہیں بولدا جنہاں دا عمل بولدا سی نا وہ عبدالقادر جیلانی تقریر کردے نے چور بیٹھا ہوندا ہے جدوں اٹھدا ہے تے رب انہوں بھی ولایت دا درجہ عطا فرما دیندا ہے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے امام راضی فرماندے نے با یزید دے نا ہمسائے وچ یہودی رہندا سی یہودی تاجر سی اور مال تجارت لے کے چلا گیا چند دن گزرے تو رات دا وقت با یزید اپنے گھر آرام واسطے بستر تے لیٹے تو ہمسائے چو بچہ رون دی آواز آ رہی ہے مرد گھر نہیں اور رات دا وقت جانا مناسب نہ سمجھیا ساری رات کروٹاں بدل دے رہے کہ شور کیسے ہے یہ کون بچہ پیار ہوتا ہے انہاں دیتی اولاد ہی نہیں فجر دے وقت دروازے تے جا کے دستک دیتی تو پتہ چلیا کہ انہیں دسیا کہ خامد میرا تجارت دا مال لے کے گیا ہے میں امید نال سا کل میرے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے اور پیسہ جتنا مالک میرا خامد دے گیا سی وہ خرچ ہو گیا ہے رات نو اندھیرا سی کمرے وچ اندھیرے دی وجہ تو بچہ روندا رہیا ہے میرے کول اتنے پیسے بھی نہیں سن کہ مٹی دا تیل منگا کے چراغ بھی ڈال کے تو کمرہ روشن کر دیندی آپ واپس آئے اپنا چراغ بند کر کے تو تیل نکال کے دیتا اور پھر 1 مہینہ تاریخ منظر پیش کر دی ہے کہ ہر روز 3 وقت دا کھانا بھی با یزید دے کرو جا رہے ہیں روزانہ تیل بھی با یزید پہنچاندے رہے مہینے بعد اس کا خامد واپس آیا اس نے دسیا کہ اسی جس دے نبی دے بھی دشمن ہاں جس دی کتاب دے بھی دشمن ہاں جس دے اسلام دے بھی دشمن ہاں اس با یزید نے اتنا خیال رکھیا ہے کہ 1 مہینہ روزانہ کھانا بھی دیتا ہے مٹی دا تیل بھی دیتا ہے نال پیسے بھی دیتا رہا ہے یہودی شکریہ ادا کرنے واسطے آیا با یزید تیرا شکریہ تو میری بیوی اور بچے دا خیال کیتا ہے با یزید دی اکھاں نم ہو گئیاں فرمایا شکریہ ادا کرن دی ضرورت نہیں میں تیرے واسطے کم نہیں کیتا اگر یہ میں کم نہ کردا تو میرا رسول میرے تو ناراض ہو جاندا
اگر میں کم نہ کردا تو میرے سجدے میرے منہ تے مارے جاندے. انہیں حیران ہو کے پوچھیا با یزید میں یہودی تو مسلمان, اگر تو میرے بچیاں دا خیال نہ رکھدا تو تیرے نبی تیرے تے کیوں ناراض ہوندے؟ رو کے کیا تو میرے نبی دا فرمان پڑھے ہی نہیں نا, تو اسلام دی تعلیم لئی نہیں. میرے آقا فرماندے نے 3 قسم دے ہمسائے ہوندے نے, ایک ہمسایہ غیر مسلم ہوندا ہے, ایک ہمسایہ مسلمان ہوندا ہے, ایک ہمسایہ مسلمان بھی ہوندا ہے تے رشتہ دار بھی ہوندا ہے. جیڑا رشتہ دار بھی ہے تے مسلمان بھی ہے او دے 3 حق نے, ایک ہمسائے والا, ایک اسلامی حق, ایک رشتہ داری دا حق. اگر کوئی صرف تیرا مسلمان ہمسایہ ہے تو 2 حق رکھدا ہے, ایک ہمسایہ ہونے دا حق, ایک اسلام والا حق. تے اگر تیرے ہمسائے جو کافر رہندا ہے تے او دا ایک حق تے ہے نا, وہ تیرا ہمسایہ تے ہے نا, او دا خیال کرنا. اور میرے آقا فرماندے نے جس دن تو رج کے سو گیا تے ہمسایہ بھوکا سوتا تو اس دن مومن تے نہیں سوتا, تو اس دن مومن نہیں رہے گا. جس دن تیرا ہمسایہ بھوکا سہ گیا اور تو اپنا پیٹ بھریا, میں تو اپنے نبی نو راضی کردا رہے ہیں, میں تے اپنے نبی دے فرمان تے عمل کردا رہے ہیں. ہن کردار پیا بولدا ہے نا, ہن عمل پیا بولدا ہے. یہودی دی اکھاں نم ہو گئیاں, با یزید دا ہاتھ پکڑ کے کہندا ہے او با یزید جیڑا غیراں نو بھی حق پیا دیندا ہے, ذرا مینوں بھی کی دا کلمہ پڑھا دے نا, میں بھی اس دی غلامی وچ آ جاواں. کلمہ پڑھیا اپنے گھر نال چل پیا تے گھر دے دروازے پیا داخل ہوندا ہے تے پکار کے کہندا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, محمد کا نام آ گیا ہے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. تو حضرات گرامی جدو کردار بول دے نے, جدو حضور دی تعلیمات تے عمل کیتا جاتا ہے, اسی محفل منا کے جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے. علماء نے 6 چیزاں دا ذکر کیتا ہے کہ اگر محفل تو بعد کسی بزرگ دی صحبت بھی بیٹھن تو بعد محافل منان تو بعد اگر یہ 6 چیزاں مل گئیاں نے تے سمجھ لمی تیری محفل مصطفیٰ کریم نے قبول کر لی ہے, تیری محفل رب کریم نے بھی قبول کر لی. پہلی چیز یہ ہے کہ تینوں یقین دی دولت مل جائے. آج اسی نا بڑے بے یقینے گئے ہیں, میلاد منا کے بھی بے یقینی بھی چاہتے, آج اسی رب دا نام لے کے بھی بے یقینی بھی چاہتے. اسی جتنا یقین پیسے تے کردے ہیں اتنا رب تے نہیں کردے, اسی جتنا یقین ڈاکٹر تے کردے ہیں اتنا رب تے نہیں کردے. ڈاکٹر ایک باری کہہ دے وے نا کہ تو فلاں خوراک کھائیں گا تے بیمار ہو جائیں گا, تیری موت واقعہ ہو جائے گی, اسی وہ خوراک چھوڑ دے رہے ہیں. اللہ جگہ جگہ تے قرآن میں فرماندا ہے یہ حرام نہیں چھوڑے گا نا تے جہنم دا ایندھن بن جائیں گا. اسی ڈاکٹر دے کہن تے حلال چھڑے ہے, رب دے دسن تے حرام اجے تک نہیں چھڑے ہے. یہ مطلب ہے سانو اپنے رب تے یقین ہی نہیں رہا. میں اکثر یقین دے بارے بات کرتے ہیں کہ باقی عرض کرتے ہیں, اسی کدی رب تے یقین کر لیندے نا کہ جس طرح کرن دا حق ہے. اللہ فرماندا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جیڑا رب تے بھروسہ کرے تے رب تے توکل کرے, رب تے یقین کرے, اللہ فرماندا ہے میں پھر آپ دے واسطے کافی ہونا ہوں. اکثر میں یقین دے بارے بات کردے ہیں, اس واقعہ نو بیان کردے ہیں. کچھ عرصہ ہویا ہے 95 سال دی عمر دے سعودی عرب دے ہڈیاں دے سپیشلسٹ ڈاکٹر انہاں دا وصال ہویا. ڈاکٹر عمر نام سی انہاں دا,
اور اپنی زندگی دا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں اکھاں نال دیکھیا ہے جو رب تے یقین کرے نا اللہ پھر اودی مدد کس طرح کرتا ہے، اللہ او دا راستہ صاف کس طرح کرتا ہے۔ اسی نا لوگاں کو ڈردے ہیں فلاں ناراض ہو گیا تو کدھر انج نہ ہو جائے، بزرگ فرماندے نے تو صرف رب کو ڈر کہ تو اس بات دی فکر وچ رہ کدھر رب ناراض نہ ہو جائے، زمین والے سارے مل کے بھی تیرے راہ بند کر دینا تے جی آسمان والا کھولن تے آیا تے پھر دنیا دی کوئی طاقت بند کر سکتی۔ اساں تے اکھاں نال دیکھے ہے نا چواں پاسیوں جناب پولیس کھڑی ہے، یہ جڑے لبیک دے نعرے پہ ماردے نے نا کہندے سن انہاں نوں جہلم دا پانی نہیں پین دینا، او چلے او اوتھے تے بوتلاں نہیں پیاں مکدیاں، تسی جہلم دے پانی دیاں گلاں پہ کردے ہو، اوتھے او لنگر پیا ہوندا ہے جو تانوں گھر بیٹھیاں نہیں ملدا، مصطفیٰ اپنے غلاماں نوں اوتھے پہ کھلاندے نے تے رب اپنے بندیاں نوں اوتھے پہ کھلاندا ہے۔ تو جو یقین کردا ہے نا، ڈاکٹر عمر کہندے نے کہ میں جدوں جوانی وچ نیا نیا ڈاکٹر بنیا اور میرا بڑا نام سی اور پورے سعودیہ وچ میرے جوڑ دا ڈاکٹر نہیں سی، دور دور تو لوگ میرے کول علاج کرانا آندے نے، کہندے نے مگر میرے کول علاج امیر کرا سکدا سی کیوں میری فیس بڑی مہنگی سی۔ اور میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماندے سن پتر کے جس ڈاکٹر دی فیس غریب نہ دے سکے نا وہ ڈاکٹر نہیں وہ کسائی ہے، جس ڈاکٹر دی فیس غریب نہ دے سکے۔ اور میں یہ بھی بات عرض کر دیا کہ جس خطیب دی فیس غریب نہ دے سکے وہ عاشق نہیں ہوتے بے ایمان ہے، جنہ یار دے نا تے بھی مک رہی ہے بات۔ میں پچھلے دنہ چلی جگہ تے خطاب تے گیا تو انہاں دسیا جی کہ تھے دوسرے کسی مسلک دے بندے نے محفل کرائی تو بیان کرنے والا انہیں کہا میں سب تو بڑا حسین دا عاشق ہاں، تے ایک غریب بندہ جنہیں محفل منائی سی وہ کھڑا ہو گیا، انہیں آکھیا چپ کر کے تو ذکر کر، عاشق تو نہیں عاشق میں ہاں جنہیں زمین ویچ کے تے ذکر حسین کیتا ہے، جنہیں تیریاں فیساں بھریاں نے تے تیریاں ڈیمانڈاں پوریاں کیتیاں نے، اتھے نظام ہی بدل گیا ہوا ہے نا۔ ڈاکٹر اگر دوائی لکھن تو بعد پھر آکھے کہ یہ دوائی فلاں میڈیکل سٹور والے کو تو لینی ہے تے دا مطلب ہے او دے نال بھی او دی مکمکا ہوئی ہوئی ہے۔ اگر وہ آکھے کہ فلاں لیبارٹری دا ٹیسٹ میں قبول کراں گا تے دا مطلب ہے لیبارٹری والے نال بھی مکیا ہویا ہے۔ ساڑھے اکثر نات خان تے خطیب کہندے نے فلاں ساؤنڈ آئے گا تے پھر تقریر کرنی ہے، وہ بھی مکے ہوندے نے۔ اور پھر پتہ جے کی ہوندہ ہے جدوں او بولدا ہے تے ساؤنڈ صحیح چلدا ہے، جدوں دوسرا کوئی بولے تے ساؤنڈ والا نہیں چلن دیندا، کیونکہ مکا ہویا ہے نا، تو نہ انہوں چلن دینا صرف میں نہیں چلن دینا، تو عجیب مزاج بنیا ہویا ہے، ہر کام میں کتھے جناب دو نمبریاں پہیاں چل دیاں۔ تو ڈاکٹر کہندا کہ میں بہت امیر ڈاکٹر تھا اور امیراں دا علاج کردا سا، مہینہ پہلے میرے کو اپائنٹمنٹ لینی پہنی سی۔ کہندا کہ سعودی عرب دے اندر مختلف ممالک دے ڈاکٹراں دی ایک میٹنگ رکھی گئی، ہڈیاں دے ماہر ڈاکٹر بلائے گئے اور پورے سعودیہ وچوں ایک میرا انتخاب کیتا گیا۔ دوسرے شہر وچ میٹنگ سی، جہاز دا ٹکٹ میں نے بھیجیا گیا، کہندے نے میں ریاض ایئرپورٹ تے آ کے بیٹھ گیا، بولڈنگ کارڈ بن گیا، انتظار وچ آ کے آواز دین کے مسافر آ جان جہاز وچ، لیکن پیغام یہ سنائی دیتا کہ موسم اچانک خراب ہو گیا اور جہاز پرواز نہیں کرے گا۔ کہندے نے کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں جا کے عملے نال نہ بحث شروع کر دیتی کہ میرا سفر بہت ضروری ہے، میں ضرور جانا ہے اور ایک لمحہ میرا قیمتی ہے، میں نے جا کے خطبہ استقبالیہ دینا ہے، میں نے اپنا جا کے مضمون اتھے بیان کرنا ہے اور سعودیہ دی طرفوں میں ہی شامل ہوں۔ انہاں کیا جی موسم اجازت نہیں دیندہ کہ جہاز پرواز کرے، بائی روڈ چلے جاؤ۔ کہندے نے کہ ایئرپورٹ تو میں نے گڈی کرائے تے لے لی اور سفر شروع کیتا، 1 گھنٹے دا سفر کیتا تو طوفان آ گیا، اور پھر ریت دا طوفان تو بڑا عجیب ہوتا ہے، بادل دی گرج اور چمک، پھر ریت دا طوفان۔ کہندے نے میں اتنا پریشان ہویا میں رستے بھول گیا، 3 گھنٹے گڈی چلاندا رہا مگر میں نوں سمجھ نہیں آ رہی میں کدھر جا رہے ہیں۔ بہت دور صحرا دے ایک علاقے میں چلا گیا، ایک چھوٹی جی آبادی سی اس بھی داخل ہویا، ایک مکان دے قریب تو گڈی گزری تو گڈی خراب ہو گئی، بہت پریشان آج میرے نال کی ہو رہے ہیں۔
کہندے نے میں گڈی تو اتر کے تو سامنے گھر دے دروازے تے دستک دیتی تو آواز آئی جو بھی ہے آ جاوے دروازہ کھلے. میں اندر گیا تو ایک خاتون ضعیف العمر ایک پنگوڑے کول بیٹھی ہے. پنگوڑے چھوٹا جہا بچہ کپڑے لپٹیا ہے, چولے پہ دیندی ہے. تو میں کہا اماں میں ٹیلی فون کرنا ہے. تو انہیں ہس کے کہا پتر جتھے تو آیا نا اس علاقے چ نہ بجلی ہے نہ فون ہے. میں کہا میں راستہ بھول گیا. تو انہیں کہا بیٹا موسم خراب ہے اور موسم صحیح ہوئے گا تو کوئی گڈی ادھر آئے گی, اندر آ جا میں تنوں کھانا دیاں آج اتھے ہی آرام کر. میں اندر گیا تو کہندی اس بچے کو بیٹھ کے تو چولہا دے تو میں کھانا لے آنی ہے. انہیں کھانا تیار کیتا میرے سامنے رکھیا. میں کھانا کھان لگ پیا اور چولہا دین لگ پئی. تو میں کھانا کھاندیاں کیا اماں یہ بچہ تیرا کی لگ رہا ہے؟ انہیں کیا میرا پوتا ہے. میں کیا یہ ماں باپ؟ انہیں کیا فوت ہو گئے, ایک حادثے بھی دونوں مارے گئے. میں کیا تو بچے نو مسلسل چولہا پہ دینی ہے, میرے کو بھی چولہا دوایا ہے تو چھوڑ دے چولہا. انہیں کیا پتر دا چولہا رک گیا تو روندہ ہے. میں کیا وجہ؟ کہنے لگی ہڈیاں دے مرض بھی مبتلا ہے. میں کیا تو چیک نہیں کرایا؟ کہندی یہ ارد گرد ڈاکٹراں نو دکھایا ہے تے ڈاکٹر کہندے نے دا علاج ممکن ہے مگر اسی نہیں کر سکتے. اسی اتنے بڑے ڈاکٹر نہیں, ساڈے کول اتنی مہارت نہیں. ہاں اس دا علاج ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے جو ریاض وچ ہوندا ہے, انہوں ڈاکٹر عمر کیا جاتا ہے. لیکن اماں اتنا مہنگا ہے اول تے تو دے تک پہنچ نہیں سکیں گی. جب پہنچ بھی گئی تے مہینہ ٹائم نہیں ملتا. ٹائم بھی مل گیا تو فیس نہیں دے سکتی ہوتی. اے بیٹا میرا کوئی سہارا بھی نہیں, ایک بچہ سی وہ فوت ہو گیا ہے تو میں بڑی ہون ریاض کس طرح جاواں. لیکن میں نا عشاء دی نماز پڑھ کے ایک واری رب نو کہندیاں ربا میں مجبور ہاں تو تے مختار ہے, اگر میں ریاض نہیں جا سکتی تو تے قادر ہے نا کسے دن عمر نو تو اتھے نہیں لے ہوندا. تو کرم کر انہوں اتھے لے کے آ, میرے بیٹے نو چیک کر جاوے, انہوں دوائی لکھ کے دے جاوے. میں اپنے نا پوتے نو صحت مند دیکھنا چاہنی ہاں. ڈاکٹر کہندا ہے لفظ سنے تو نوالا میرے ہاتھ وچوں نیچے گر گیا. میں رون لگ پیا. وہ کہندی ہے تینوں کی ہو گیا ہے؟ میں آکھیا اماں جو بڑا غصہ سی وج میرے نال کی پیا ہوندا ہے, ہن اودی رحمتاں نو ویکھ کے مینوں رونا آ گیا ہے. ایک تیری بڈھی دی خاطر اج انہیں آندیاں چاڑ دیتیاں, ایک تیری بڈھی دے خاطر اج انہیں سارا نظام بدلیا. اج جہاز کینسل ہو گئے, اج انہیں مینوں راستہ بلایا تے گڈی بھی تیرے بوے اگے آ کے خراب کرائی. اماں اودیاں رحمتاں تے تو یقین کیتا ہے نا, اس دیاں رحمتاں نے اج ڈاکٹر نو گریبان تو پکڑ کے تیرے دروازے تے لے آندا ہے. تیرا کرم جو شاعری وقار ہو جائے, گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے. کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے. عارف کڑی کہندے نے جے ویکھا میں عملہ واللے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھا تیری رحمت واللے بلے بلے بلے. ایک باری اپنے مالک تے یقین کرو, پختہ یقین جیسا کرم دا حق ہے. اسی بے یقینی جی ہو جاندے ہیں. اسی میلاد منا کے ساڑھے ماں باپ دادے پردادے بھی میلاد مناندے رہے, لیکن پھر بھی کدی نہ کدی مولوی صاحب کو پوچھ لینے ہیں ویسے جی میلاد منانا جائز؟ یعنی کتنی بے یقینی ہے سانو کہ جس نبی دا کھاندے ہیں اودے ذکر تے سانو دلیل چاہیے, جس نبی دا صدقہ جی رہے ہیں اودے ذکر واسطے سانو دلیل چاہیے. علامہ اشرف علی تھانوی علماء دیوبند حکیم الامت نے انہاں اتھوں تک لکھیا کہ سانو تے 2 وقت دی روٹی سونے محمد دے صدقے لب دی. 2 وقت دی روٹی حضور دے صدقے, کتاب حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے. لکھتے نے 2 وقت دی روٹی جو کھاندے ہیں وہ بھی نبی دے صدقے کھاندے ہیں. اصل میں نا بہت سارے عجیب معاملات نے. میں کہندا کدی دوجیاں کتاباں چک کے سامنے رکھو تے عقیدہ وہی نکلے گا جو احمد رضا نے بیان کیتا ہے, صرف لفظاں دا ہیر پھیر ہے.
وہ کہندے نے سانو 2 وقت دی روٹی نبی دے صدقے ملدی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور اللہ دے رسول تے یقین تے اتنی بڑی چیز ہے، علامہ شریف علی تھانوی کہندے نے میں خود ایک کم یقین نال کیتا تے مینوں بھی فائدہ ہویا۔ نشر و طیب لکھن بھی وجہ بیان کردے نے، با تھانہ پاؤن بھی تعاون پھیل گیا، اور موت ہر وقت اکھاں دے سامنے ہے، روز کئی جنازے پہ اٹھتے ہیں۔ کہندے نے رات نیند نہیں آ رہی تو میں بستر تے کروٹاں پہ بدلدا ہے، تے موت ول میری توجہ چلی جاتی ہے، تے موت والو توجہ ہٹان واسطے نا میں ایک کتاب چکی کہ چلو مطالعہ کر دیا، توجہ ذرا مطالعے ول جائے۔ کہندے نے کتاب کھولی تو جڑے صفحے سامنے سننا ہونا ہوتے مصر دے ایک شاعر دا ذکر لکھیا سی، جو بادشاہاں دے درباری شاعر نے، امیراں دے وزیراں دے وقت دے حکمران دا قصیدہ لکھ دے نے، وہ نواز دے نے، دولت ملدی ہے، نظام پیا چلتا ہے۔ کچھ وقت گزریا تو بیمار ہو گئے، فالج دا مرض ہو گیا، بستر تے لگ گئے، اور جدوں زبان وچ بولن دی قوت نہ رہی، جسم وچ چلن دی قوت نہ رہی، ہاتھ لکھن لگیاں بھی ان صحیح کام نہیں کر دے، بستر تے لگ گئے تو بادشاہاں نے پوچھنا ہی چھڑ دیتا، امیراں نے بلانا ہی چھڑ دیتا، کیونکہ پنجابی والا کہندا مطلب ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا۔ بندہ کسی دا نام یا ادب نال مطلب دی وجہ تو لیندا ہے، اور جس محفل وچ منبر تے چاہے وہ نعت خوان ہوئے، چاہے نقیب ہوئے یا خطیب ہوئے، اگر کسی بندے دی تعریف شروع کر دے نا تو پھر گل اے کہ تعریفاں دے پل دے تھلے مطلب دیاں ندیاں بہندیاں، تعریف دے پل دے تھلے مطلب دیاں ندیاں بہندیاں۔ اسی تے محلے دے تہجد پڑھن والے بڑھے نو بھی مسجد وچ کدی عاشق رسول نہیں آکھیا، تے جنہیں تازہ شیو کرائی ہوئے تے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئے، او دے ہاتھ وچ نوٹاں دی دتھی ہوئے تے انہوں عاشق رسول کہنے ہیں، کیونکہ نظام ایسا بن گیا نا۔ میرے کول اسی ربیع الاول واسطے ایک دوست تاریخ لین واسطے آئے، جمعہ میرے کول پڑھے آئے، تو جمعے تو بعد تاریخ منگی میں دے دیتی، کہندے نے مولانا صدارت کی دی رکھی ہے، تو میں کہا میری مرضی تے رکھے گا، کہنے لگا جی تسی دسو، میں کہا تو اپنے گران جا کے پتہ کر کے آ کوئی بابا تہجد پڑھ دے، کہنے لگا جی اگلے جمعے دساں گا۔ اگلا جمعہ جدوں آیا تو جمعہ پڑھ کے میرے کول بیٹھ گیا، تو کہنے لگا مولوی جی 2 چھٹیاں لے کے گھر گیا سا، دن میں گھر گزارے نے تے مسجد کیونکہ ساڑھے گران ایک ہی ہے تے میں رات 2 مسجد بھی گزارا، 2 راتاں مسجد بھی گزاریاں نے۔ کہنے لگا جی پہلی گل تے وے مینوں زندگی چد پتا چلے ہے براتی رب دے گھر جا گئی تے سواد کیڈا ہوندا ہے۔ اسی نہ داریاں وچ رات گزار کے مزہ لے لینے ہاں، کدی مصلے دا مزہ لویے نہ مسجد وچ بیٹھ کے رات گزاریے۔ قسطنطنیہ نو جس نے فتح کیتا سی نا سلطان محمد فاتح، سلطان محمد فاتح دے پیر سن شیخ شمس الدین آق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اولاد بچو، شیخ شمس الدین آق، اور شیخ شمس الدین صدیقی نے تو سلطان فاتح انہاں دا مرید ہے، انہاں نو نال رکھ دے۔ پھر جدوں قسطنطنیہ فتح ہو گیا تے نام رکھیا اسلام بول، تو اسلام بول نام سی تو وقت گزردہ گیا تو اسلام بول تو پھر وہ استنبول بن گیا۔ تو جو بات عرض کرنا چاہنا ہے، قسطنطنیہ فتح ہویا تو سلطان محمد فاتح نو دنیا پر جو مبارکہ ملیاں، کیونکہ اس شہر میں فتح کرنے والے واسطے تے بشارتہ میرے نبی نے فرمائیاں سن، تے تنو بہت بڑا اعزاز ملے ہے۔ تو شیخ شمس الدین آق واپس اپنی خانقاہ بھی چلے گئے۔ یہ بات یاد رکھو کہ پہلے جتنے بھی ولی سن وہ ضرورت پوندی سی تے مسلح تے نظر آندے سن، لوڑ پیندی سی تے میدان میں نظر آندے سن۔
وہ پیرو نہیں سن با جدوں اوکھا ویلا آوے تے ٹکٹ کٹاؤ یورپ چلے جاؤ، نہیں جی کیونکہ چنانچہ ایسا نہ ہو جاوے کدھرے ساڑے آستانے اوقاف نہ لے لوے تے کدھرے اے نہ ہو جاوے، پیرے کامل او ہوتا ہے لوڑ پوے تے جامعہ نظامیہ وچ کالا کالا رسول اللہ بیان کرے، لوڑ پوے تے ویل چیر پھر فیض آباد لیا کے دسے اور دسے اسی پڑھاواں گے بھی نبی دی خاطر تے جان بھی دیواں گے محمد مصطفیٰ دی خاطر۔ دیکھو نا پھر جیڑا یار دی خاطر میدان نکلدا، اس باری تے بڑیاں پیراں آکھیا بھائی انہاں دا آخری بار ہے ہونے نہ مٹ جانا، لیکن قیادت ساری جیل وچ رب دا کرم ویکھو جیڑا 3 سال کہندا رہیا نہیں گھبرانا، اس باری وہ بھی گھبرا گیا۔ تو اللہ پھر ایسی مدد کردا ہے اپنے محبوب دے غلاماں دی۔ تو شمس الدین آگ واپس چلے گی اپنی خانقاہ۔ سلطان محمد فاتح کچھ دن تخت تے بیٹھا مبارکہ لیاں تو خیال آیا کہ پیر صاحب دا شکریہ ادا کر کے آیا۔ تو 2 باتاں ذرا تساں ذہن وچ رکھنی ہیں۔ جدوں پیر صاحب کو ملن گیا تو پیر صاحب اٹھ کے نہیں ملے، اپنے بیٹھیاں ایک ہاتھ نال سلام دیا۔ سلطان کہندا ہے حضور اگے ہمیشہ اٹھ کے ملدے سو، اس واری اٹھ کے نہیں ملے۔ فرمایا پتر تو قسطنطنیہ فتح کیتا ہے نا، تو میں اس وجہ تو اٹھ کے نہیں ملے اب کدھرے تیرے اندر تکبر نہ آ جائے کہ ہن پیر بھی میں اٹھ کے ملدا ہے، میں تیرا تکبر توڑن واسطے۔ تو سلطان کہندا ہے حضور نا میں کچھ دن نہ تہاڈی خانقاہ وچ رہ کے تربیت لینا چاہندا، تے میں اپنے تخت تے کسے نو بٹھا کے آ گئے ہیں تے مینوں نا مصلی تے بٹھا کے تربیت دیو۔ تو آپ نے فرمایا پتر واپس جا تخت تے بیٹھ، حکومت کر، تو چنگا بندہ ہے، رعایا نو تیری لوڑ ہے۔ تو نے کہا مینوں تسی مصلی تے بٹھا کے تے خانقاہ وچ رکھ کے تربیت کیوں نہیں کردے؟ تو شیخ شمس الدین آق نے ایک جملہ فرمایا پتر جنوں مصلی دا چسکا پہ جاوے پھر تختاں جوگا نہیں رہندا، جنوں مصلی دا چسکا پہ جاوے نا پھر وہ تختاں جوگا نہیں رہندا۔ تو چنگا بننا، تو رعایا دی خدمت کر، تینوں اگر ایک چسکا پہ گیا نا تو پھر میاں صاحب کہندے نے جنوں ایک چسکا پہ جاوے نا تاج تخت سلطانی چھڑ کے تے ٹوٹا پڑن گدائی، پھر وہ تخت قربان کر دیندے نے یار دے مصلی دی خاطر۔ تو کہنے لگا مولوی جی میں نے زندگی پہلی باری مزہ آیا رب دے گھر جا کر، میں 2 راتاں جاگے ہیں تو ایک بابا وہی آیا تہجد پڑھن، دوسرا کوئی بندہ نہیں آیا۔ کہندا میں بابے کو پوچھیا بابا کدوں دا تہجد پڑھنا ہے؟ تو بابے نے مینوں کہا با پتر میری عمر 7 سال سی تو میرے باپ نے نا مینوں نماز شروع کرائی، 9 سال دا میں ہو گیا تو میں ابے نوں آکھیا ابا تو مینوں 5 ٹائم نماز پڑھانا ہے تے 6ویں ٹائم تو کدھر جانا ہے؟ تو نے کہا پتر میں تہجد پڑھن مسجد جانا، یہ فرض نہیں ہے نفل ہے۔ تو میں کہا ابا تو مینوں نا 6ویں ٹائم دی مسجد لے کے جانا۔ کہندے پتر 9 سال دی عمر وچ پیو مینوں تہجد واسطے لے گیا، 75 سال دا ہو گئے ہیں پھر اج تک میرے تہجد قضا نہیں ہوئے۔ حفیظ کہندا ہے پدر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رہنما میرا، دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا، میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد۔ کہنے لگا جی وہ 75 سال دا، میں بندیاں کو بھی پوچھیا تو کہندے نے یہی تہجد پڑھدا ہے۔ تو میں کیا اودی صدارت رکھ دے، مینوں کہندا مولوی جی مروان لگے ہو، میں کیا خیر ہوے، کہندا جی موچی ہے اودی صدارت رکھی تے کسے چودھری مسجد نہیں بننا، جتنے دولت مند نے نا انہاں رنگ ہو جانا ہے بس تو موچی دی صدارت رکھ دیتی ہے۔ میں کہا میرے بھائی تو ایک باری دی صدارت رکھ کے ویخ چودھری رنج ہو گیا، کملی والا تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اپنی محفل وچ نا حضور دی نسبت دی وجہ تو عزت دیو، دولت دی وجہ تو عزت نہیں۔ اگر دولت دی وجہ تو دین عزت دیندا تے عرب دی امیراں نوں عزت ملدی، ابو لہب نوں ملدی، ابو جہل نوں ملدی، پر اسلام نے عزت کالے رنگ والے بلال نوں دتی ہے کیونکہ نسبت کملی والے۔
چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ حضور دی وجہ تو کسی نے عزت دی۔ خیر جو بات میں عرض کر رہا تھا، کہندے نے کہ بادشاہاں دے قصیدے لکھے تھے، کسی نے بھی میرا حال نہ پوچھیا۔ 12 سال گزر گئے بیماری دے، جسم تے لاگے پہ گئے، گھر وچ فاقے تے فاقے نے۔ ایک رات رو رہے آسا سوچ کے کہ کسے میرا حال نہیں پوچھیا، بڑے میریاں تعریفاں کرنے والے تھے، ان کو پوچھ دے ہی نہیں۔ تو دل نے آواز دیتی، شرف الدین تو بے وفاواں دے قصیدے لکھدا رہے ہیں، ایک واری ادا لکھ جڑا قبر وچ بھی یاریاں نبھاندا ہے، جڑا قبر وچ بھی غلاماں نوں تنہا نہیں چھوڑدا۔ کہندے نے پھر میں نہ کاغذ قلم لے لیا اور حضور دی نعت لکھی۔ بڑا لمبا قصیدہ لکھیا، قصیدہ لکھ کے کاغذ سرانے تھلے رکھیا تے خود میں لیٹ گیا، اکھ لگی تے قسمت جاگی، حضور دی زیارت ہوئی تے کملی والے نے فرمایا شرف الدین سنا میری نعت کنج لکھی ہے۔ کہندے نے میں خواب وچ نعت سنانی شروع کی تھی۔ حضرت امام خرقوتی شرح قصیدہ بردہ دے اندر لکھ دے نے کہ شرف الدین بصیری فرماندے نے 4 شعر تے میں جے سنائے نے کہ میں ویکھیا کملی والے بھی چوم کے فرماندے نے شرف الدین حد کر دیتی ہے، او کمال کر دیتا ہے، میرا نہ تو میں نو راضی کر دیتا ہے، تو حق ادا کر دیتا ہے میری تعریف کرن دا۔ جدوں میں نعت سنا بیٹھا تو حضور نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے۔ میں عرض کیتی آقا 12 سال ہو گئے نے فالج دا مریض، شفا چاہیے۔ حضور نے فرمایا شرف الدین بہت نکی شے پہ آمیا ہے، شفا تے میرے قدمہ وچ رب نے رکھی ہوئی ہے۔ میں تے بیماریاں دے گھر یسرب وچ پیر رکھاں، رب دی مٹی بھی کھا کے شفا بنا دیندا ہے۔ شفا تے میرے قدمہ وچ، نبی دے پیر بھی شفا ہوندی ہے۔ قرآن کہندا ہے اور خود برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ نبی ایڈا شفا والا پیر رکھدا ہے کہ نبی پیر مالے پھر چشمہ ایسا نکلدا ہے جو نائیے تے باہر دیاں مرضاں مکاندا ہے، پیے تے اندر دیاں مرضاں بھی ختم کردا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت نکی شے منگی ہے، چل شفا تیرے کہن تے دینے ہیں تے انعام اپنی مرضی تے دیا گیا۔ خواب دے اندر میرے جسم تے ہاتھ پھیرے فرماندے نے فالج مک گئی تے لے انعام لے لے۔ میں کیا آقا عطا فرما۔ حضور نے نہ او چادر جدیاں قسمہ رب قرآن وچ فرماوے اتار کے فرمایا لے میری کملی انعام لے لے۔ چادر حضور نے دتی، میں چم کے اکھاں تے رکھی تے سینے تے رکھ لئی۔ حضور اکھاں تو اوجل ہو گئے، خواب مکیا تے اکھ کھلی تے فالج بھی مکیا تے چادر بھی میرے سینے ہوتے پئی ہوئی ہے۔ شرف الدین کہندے نے میں کھڑا ہو گیا، کدی ادھے چل کے ویکھا کدی ادھے چل کے ویکھا، جسم سے ہی کم پیا کردا، کمزوریاں مکیاں نے۔ میں چادر پھر چم کے اکھاں تے لائی، میں سر تے رکھی، مدینے ول منہ کیتا، نعرہ مار کے آکھیا ایک کلام تے غریب نو نوازن والیا، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا۔ تو علامہ اشرف علی تھانوی لکھ دینے میں جدوں یہ واقعہ پڑھیا تو اکھاں میں چمک اٹھی۔ میں نے کیا جے شرف الدین بیماری تو بچ سکتا ہے تو اسی کیوں نہیں بچ سکتے تا ان کو لو۔ انہیں نظم لکھیے، میں نثر لکھاں گا۔ کہندے نے خالی کاغذ رکھ لیا، قلم دوات منگا لئی، میں حضور دی عظمت تے کتاب لکھی۔ اور دیکھو اونج تے مندے نہیں سن، پر جدوں اوکھا ویلا آیا تے پہلا باب ہی رکھیا نور محمدی کا بیان، اور پہلی سٹی حدیث ہو لے کے آئے جدہ تے انہاں دے منن والے اعتراض کر دینے تے لکھ دینے سب تو صحیح منو حدیث لبھیے۔ حضور فرماندے نے جابر رب نے ساریاں تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا۔ تو
کہندے نے جوں جوں صفے وددے جاندے نے بیماری کٹدی جاندی ہے، صفے وددے جاندے نے بیماری کٹدی جاندی ہے۔ کی مطلب؟ حضور دا ذکر یقین نال کیتا جائے اللہ بیماراں نوں بھی شفا عطا فرما دیندا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اساں کدی مرضاں نوں مکان واسطے بھی حضور دا ذکر کیتا ہے؟ جدوں لاک ڈاؤن ہویا کرونا دی وجہ تو لوگاں نے آزانہ شروع کر دیتیاں، ٹی وی تے بھی کیا گیا، مختلف علماء مشاخ نے بھی کیا، پھر روز لوگ 3 تے 5 تے 7 آزانہ دیندے سن مکان دیاں چھتاں تے۔ حالانکہ مسلمان اگر تاریخ پڑھی جائے تو ایک آزان دیندے سن تے قلعے فتح ہو جاندے سن۔ حضور دیکھ صحابی کافران دے قلعے دا گھیراؤ کیتا ہے تے کافر کہندے نے ساڈا قلعہ بڑا مضبوط ہے، تے او صحابی نا نیچے کھڑے نے تے نیچے کھڑے ہو کے کہندے نے اسی کملی والے دے غلام تے ساڈے وچ تے ایسے بندے نے جو صرف اس قلعے دی دیوار نوں حکم دینا تے دیوار ٹہ جائے تے انہاں انج کیتا تے پوری دیوار تھلے ڈہ گئی۔ یعنی ایک نعرہ مار دے سن تے قلعے فتح ہو جاندے سن، لیکن 7 روزہ زانہ دتیاں تے کئی مہینے تک کم جاری رہا تے بیماری ختم نہ ہوئی۔ میں نے بندہ کہنے لگا مولوی جی یہ کی ہو گیا؟ میں کہا میرے بھائی سوچتے صحیح، اتے ایک بندہ آزان دیندہ سی تھلے پورا گھر بہ کے فلم ویندا ہوندا سی تے ان کدوں آزان دا اثر ہوندا؟ وہ جڑا آزان پیا دیندا ہے اودی جیب وچ جڑا موبائل پیا اودے وچ غیر محرم عورتاں دی تصویراں نے۔ جد اودے کولوں منگنا ہے تے پھر اودی من کے منگنا، اودی مننی ایک نہیں تے پھر کہنا ہے مالک ساڈے تے کرم کر۔ میں جب بھی کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنا نام آیا مال دیکھ۔ تو اگر اسی یقین دے نال سونے دے بن کے میلاد منائیے تے بیماریاں مکدیاں نے، تکلیفاں ختم ہوندیاں نے، درد ختم ہوندے نے۔ تیسرا یقین سانو قرآن تے کرنا ہوگا۔ ان قرآن دیاں 2 باتاں میں آپ حضرات دے سامنے رکھاں گا۔ ایک میرا رب قرآن دے بارے فرماندا ہے کہ قرآن شفا ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن شفا ہے، تے کملی والے فرماندے نے قرآن خزانہ ہے، قرآن دولت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت واسطے جاندے نے تے اٹھن لگیاں کچھ مال دیندے نے، اے پیسے رکھ لے۔ تو آپ کہندے نے عثمان اے پیسہ لے جاؤ بیت المال بھی جمع کر دیو، مینوں لوڑ نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی فرماندے نے عبداللہ رکھ لے تیریاں بیٹیاں دے کم آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہندے نے میں اپنیاں تیاں نوں وہ خزانہ دیتا ہے جڑا مینوں سرکار نے عطا کیتا ہے۔ تو عثمان غنی نے پوچھیا کیڑا؟ تو فرمایا مینوں حضور نے فرمایا سی میں آپ سنیا ہے۔ حضور فرماندے نے جڑا مغرب تو بعد سورہ واقعہ پڑھے رب انہوں کدی بھوکا نہیں رہن دیندا۔ تو میں اپنیاں بچیاں نوں قرآن سکھایا ہویا ہے تے میری بچیاں نوں قرآن کدی بھوکا نہیں رہن دے گا۔ تے سانو قرآن تے یقین نہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ علماء اہل سنت نے بھی بیان کیتا ہے، فضائل قرآن اور عظمت قرآن کو بیان کردے ہیں، واقعہ بیان کیتا گیا۔ پاکستان اجے نہیں بنیا، پاکستان بنن تو پہلے دی بات ہے۔ سندھ دے اندر کافی دیہات میں اجے بھی جتھے ہندو آباد ہیں، تو پاکستان بنن تو پہلے دی بات ہے کہ ایک دیہات دے اندر ہندو اور مسلمان اکٹھے رہندے نے، آپس وچ امن و امان دی صورتحال ہے، مسلمان اور ہندوؤں دے بچے آپس وچ کھیلدے بھی نے، ایک دوسرے دے گھر بھی آندے جاندے نے۔ مسلماناں وچوں ایک مسلمان خاتون اس علاقے دی بچیاں نوں قرآن دی تعلیم دیندیاں نے۔ اور یہ بات یاد رکھو، تساں اگر اپنا ایک بیٹا عالم بنایا ہے نا تو تساں نے ایک بندے نو دین سکھایا ہے، اور اگر بیٹی نو دین سکھایا ہے تو پوری نسل نو تساں نے دین سکھا دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن سمجھن والی اور حدیث سمجھن والی بچی دی گود میں جدوں بچے پلن گے نا تو پھر کوئی ابو بکر صدیق دا غلام بنے گا، کوئی فاروق اعظم دا غلام بنے گا، کوئی عثمان غنی دا غلام بنے گا، کوئی مولا علی دا غلام بنے گا، کوئی امام حسن نو منے گا، کوئی کربلا دے شاہ سوار کو سلام عطا کرے گا۔ تو بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیندیاں نے۔ انہاں دا مزاج یہ ہے کہ صبح جدوں بچیاں آندیاں نے تو اسمبلی دے طور تے وہ خود سورہ یاسین اور سورہ رحمان دی تلاوت کر دیا۔
پھر بچیاں دی تعلیم شروع ہوندی ہے، اور جدو چھٹی دا وقت آندا ہے تو پھر بھی وہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان دی تلاوت کر دیا۔ ہمسائے بھی ہندوؤں دا گھر ہے، ہندوؤں دی چھوٹی بچی ہے، انہاں دے گھر آ کے سارا دن کھیلدی رہتی ہے، وہ صبح صبح آ جاندی ہے۔ 2-4 مہینے گزرے تو ایک دن وہ کہنے لگی کہ خالہ یہ جو تو پڑھدی ہے نا یہ میں نے سن کے یاد ہو گئے۔ ہندو بچی کہندی ہے کہ سورہ یاسین بھی یاد ہے اور سورہ رحمان بھی یاد ہے۔ انہاں نے کیا سنا تو اس نے سنا دیتی، بالکل صحیح یاد سی۔ تو انہاں نے کیا کہ اپنے ماں باپ نہ دسی تنوں مار پوے گی، تیرا مذہب ہو رہے تو ہندو ہے۔ وہ کہنے لگی کہ خالہ اتنا تے دس تو روز انہاں نوں 2 باری پڑھ دی ہیں تو انہاں دا کوئی کمال بھی ہے، انہاں دا کوئی فائدہ بھی ہے۔ تو اس خاتون نے نہ گود وچ بٹھا کے کیا بیٹا بس تو انج سمجھ لے با اگر کوئی کم پھس جائے دنیا دی کوئی طاقت نہ کر سکے تے یہ 2 صورتاں کر لینی۔ اگر کوئی لا علاج مریض ہوئے جنہوں ڈاکٹر شفا نہ دے سکن یہ 2 صورتاں شفا دے لینی۔ اور یہ بھی دسیا کہ ماں باپ نوں نہ دسی کہ مینوں یاد نہیں، وہ روز آندی ہے ایتھے ایک واری پڑھ لیندی ہے سنا دیندی ہے۔ وقت گزریا وہ بڑی ہو گئی، وہ دی شادی ہو گئی، 2 سال شادی میں گزر گئے، اس کا خامد بیمار ہو گیا، طبیعت بہت خراب ہے، اسپتال لے جایا گیا، شہر جا کے چیک کرایا گیا، ٹیسٹ واسطے خون دے دیتا گیا، رپورٹ آئی تو پورے گھر بھی صفے ماتم بچ گیا، کینسر آخری سٹیج پہ، اور وقت میں پہلے پاکستان بنن تو پہلے دی باتیں کوئی علاج بھی اچھا نہیں سی۔ ہن بھی بہت سارے پاکستان دے بڑے بڑے شہراں دے اسپتال ایسے نے کہ جنہاں وچ سپ دی زہر والی ویکسین ہی موجود نہیں۔ بہت سارے پاکستان دے بڑے بڑے اسپتال ایسے نے کہ جنہاں وچ اگر جلے ہوئے بندے نوں لے کے جاؤ تو انہاں نوں پراپر اتھے او انتظامات ہی موجود نہیں کہ جلے ہوئے نوں جس طرح رکھیا جاندا ہے۔ یعنی بہت ساریاں جو فنڈ ملتے ہیں یہ بے ایمان خود کھاندے نے اور یہ اپنے کوگے پڑھتے ہیں اور کوئی علاج دی، اور پھر جدوں ووٹ لیندے نے تے دعوے کردے نے اور 3 واریاں حکومت کرن والے تے پھر ووٹ لین لگیاں کہندے نے کدی ہن سانوں حکومت لب گئی تے اسی کر دیں گے۔ تے ایک قوم ایسی بے وقوف ہے کہ پھر انہاں نوں ووٹ دیندے۔ تو میرے بھائیو توجہ نال میری بات سننا، انہیں کیا کہ تو لا علاج گھر چلا جا، ماں باپ کو رہ چند دن دا تو مہمان ہے، گھر بھی صفے ماتم بچی ہے، سارے پریشان نے، نوجوان اپنے کمرے چ لیٹے ہے، کوئی گل چنگی نہیں لگدی، کھان تے دل نہیں پیا کردا، رات پہ گئی تو بیوی پیر پہ دباندی ہے، تو پیر دباندیاں کہندی ہے کہ میرے سرتاج ڈاکٹر کہندے نے تسی لا علاج ہو، اگر اجازت دیو تو میرے کو ایک دوائی ہے میں تہاڈا علاج کرا۔ تو بیوی دی بات سن کے تے او کہندا ہے کہ ڈاکٹر کہندے نے تو مرن والا ہے تے تیرے کول کی دوائی ہے؟ انہیں کہا تو اے نہیں پوچھنا دوائی کی ہے، تو علاج دی اجازت دے میں علاج کراں گا، لیکن وعدہ کر اگر میرے علاج نال تو ٹھیک ہو گیا تو پھر جو میں کہاں گی تو او منے گا۔ انہیں کہا میں وعدہ کرتا ہے اگر میں موت کو لو بچ گیا تو تیری بات مننا گا۔ کہنے لگی صبح تو علاج شروع، اور رات میں اٹھی انہیں نہ سورہ یاسین بھی پڑھی، رحمان بھی پڑھی، پانی تے دم کر کے رکھ دیا۔ صبح اٹھیا تو کہندی ہے دوائی پی لے، انہیں گھٹ بھریا تو کہندا دوائی ہوئے تے ذائقہ بدلیا ہوئے، یہ تے وہی پانی دا ذائقہ ہے۔ انہیں کہا یہ ایسی دوائی ہے جدے وچ نہ کوئی برا ذائقہ نہیں ہوتا، بس تو پی۔ شام نو پھر دم کر کے دیتا۔ 5 دن گزرے تو اپنی بیوی نو کہندا ہے کہ جیڑی دوائی تو مینوں پئی دینی ہے یہ 2 ٹائم ہی پینی ہے یا 3 ٹائم ہی بندہ پی سکتا ہے؟ انہیں کہا کیوں؟ کہندا ہے مینوں ادھر نال نہ فرق محسوس پیا ہوندا ہے۔ انہیں کہا میں 3 ٹائم دے دیاں، وہ 3 ٹائم روزانہ 3 واری یہ صورتاں پڑھ دی، دم کر کے دے دی۔ دن گزرتے جا رہے نے تے چہرے تے سرخی آندی جا رہی ہے، ہن کھان تے بھی دل کردا ہے، ہن باہر بھی نکلدا ہے، دوستاں وچ بھی بہندا ہے، ماں باپ کول بھی بہندا ہے، طبیعت بحال پئی ہوندی ہے۔ جدوں مہینہ گزر گیا تو کہندا میں تے بالکل اسی طرح محسوس کردا جویں میں چند سال پہلے اپنے آپ کو صحت مند محسوس کردا سا۔ تو رپورٹاں دے میں ذرا شہر جاواں میں چیک کرا کے آواں۔
شہر جدوں اسپتال پہنچیا تو ڈاکٹر دیکھ کے تو حیران ہو کے کہندا ہے میری تحقیق دے مطابق اور رپورٹ دے مطابق تو تیری چتا جل جانی چاہیے سی، تینوں تے لکڑیاں تے رکھ کے انہاں جلا دینا چاہیے سی، ہن تے تیری سوا بھی ختم ہو جانی چاہیے سی، تو چند دنوں دا مہمان سی۔ انہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا ہے، میرے دوبارہ ٹیسٹ کرو۔ دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ وچ یہ لکھیا گیا کہ کینسر نام دا کوئی مرض نہیں، ادھے اندر کوئی بیماری نہیں، انہوں کوئی تکلیف نہیں۔ ڈاکٹر کہندا ہے ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ انہیں دوسری لیبارٹری جو ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ کلیئر آ گیا۔ تیسری لیبارٹری جو ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ کلیئر آ گیا۔ کہندا تو واقعی ٹھیک ہے، تو چلا جا، ساڑھے کو غلطی ہو گئی۔ میرے بھائیوں مٹھیائی لے کے گھر آیا اور ماں باپ کو کہندا بس اتنی خبر سن لو میں ٹھیک ہاں، لیکن مٹھیائی پہلے میں اپنے ڈاکٹر نو کھلا کے آواں گا جنہیں میرا علاج کیتا ہے۔ تو بیوی نو جا کے کہندا ہے منہ میٹھا کر، میں ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہیں کہا منہ بعد میٹھا کران گے، پہلے اپنا وعدہ تے پورا کر لینا۔ کہنے لگا دس نہ تو کی چاہنی ہے؟ لڑکی نے کہا نوجوان میرے خامن ذرا میری گل توجہ نال سننا، جیڑی دوائی میں تینوں دیندی رہی ہاں کسے حکیم دی دتی دوائی نہیں، کسے ڈاکٹر دی دتی دوائی نہیں، مسلماناں دے نبی محمد دا عطا کردہ قرآن کریم ہے۔ قرآن دیاں دو سورتاں پڑھیاں نے، میری استانی کہندی سی ہر مرض نو ٹھیک کر دیاں نے، ہر اوکھے ویلے کماندیاں نے۔ ہن میری فرمائش ہے تو بھی کلمہ پڑھتے میں بھی کلمہ پڑھ دیاں، تو غلام حسین بن میں کنیز فاطمہ بن دیاں۔ ماں باپ نو بلاندا ہے کہندا تسی بھی کلمہ پڑھو، پورا گھر کلمہ پیا پڑھدا ہے تے میرے بھائیو اپنے آپ تے ناز کر کے کہندا کرم آج بالائے باما گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ واصف علی واصف لکھدا ہے کہ اگر اسی سورہ فاتحہ نال دوستی لا لیں، چھوٹی جی سورت 7 آیتاں نے، اگر اسی سورہ فاتحہ نال دوستی لا لیں، کیونکہ ادھا تے کہ نہ ہی سورہ شفا ہے، تو ادھے نال دوستی لا لئیے، بس جدوں کڑے چو یا نلکے چو یا کولر چو پانی پانے تو گلاس کھدو تو شروع کر دیو۔ پانی پانیاں جڑے 2-4 سیکنڈ یا 10 منٹ لگنا ہے وہ تسی قرآن دی سورت پڑھو، پین لگیاں دم کرو تے پی جاؤ، نالے پانی پیو گے نالے شفا ہی شفا ہو جائے۔ لیکن سانو جو ڈاکٹر دی دتی دوائی تے یقین ہے وہ قرآن تے نہیں، تو اسی یقین تو دور ہو گئے۔ دوسری بات کہ جو انہاں محافل تو بعد اور حضور دے ذکر تو بعد اور اولیاء کرام اور علماء دی محفل تو بعد سانو ملنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ساڈے اندر دکھلاوا نہ رہے بلکہ اسی اخلاص والے ہو جائے۔ اس وقت سانو دکھلاوا مار دے گئے۔ بعض دفعہ لوگ مسجد میں ٹوپی رکھ دینے تھے ہوتے بھی نہ لکھ دینے، واٹر کولر رکھیا یا گلاس دیتا تھے ہوتے بھی نہ لکھیا، اور اگر 5 روپے بھی مسجد واسطے دیتے تھے وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرا تے میرے باپ دا نام لیا جائے۔ اور جو مدارس تے سالانہ جلسے ہوندے نے انہاں وچ اگر کسی نے کسی غریب بچے نو سوٹ دینا تے وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کھڑا ہو کے تے دیاں تے سارا پنڈ دیکھے کہ یتیم نو کون سوٹ پیا دیندا ہے۔ سانو دکھلاوا مار دے گئے ہے۔ اسی جدوں مخلص ہوواں گے نا، میرا سوال یہ ہے کہ اساں نے لوگاں نو وکھان واسطے نعت خانہ تے اور خطیباں تے نوٹاں دیاں ویلاں کر دتیاں، کدی رب نو دکھان واسطے کسے غریب دے گھر راشن دا تھیلا تنہائی وچ پہنچایا ہے؟ کدی رب نو وکھان واسطے کوئی کام کیتا ہے؟ ساڈے پلے رب واسطے کی ہے؟ اساں اپنے رب واسطے کی کیتا؟ اسی تو تنہائی وچ رب دا ذکر بھی نہ کر سکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میری امت دے کچھ بندے قیامت والے دن تہامہ پہاڑ دے بلندی دے مطابق نیکیاں لے کے آن گے، لیکن اللہ ایک نیکی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضور فرماندے نے وہ بندیاں وچ نیکی کردے ہون گے، تنہائی وچ رب دی نافرمانی کردے ہون گے، دوستاں وچ علماء دی محفل وچ میلاد دے جلوس وچ پھردیاں درود پڑھنا ہور گل ہے، اور بستر تے باوضو لیٹ کے تے تنہائی وچ درود پڑھن دا مزہ ہی ہو۔
اساں کدی تنہائی وچ بھی درود پڑھی؟ شاکر شجاع آبادی کہندا ہے کہ مینوں تے مزہ ہی ادوں آیا جدوں میں نا فجر دے وقت اٹھ کے تے یار دیاں نعتاں پڑھیاں۔ ساڈے گھراں وچوں نا اس وقت مزاج ہی ختم ہو گیا۔ ایک دور سی کہ جدوں نعتاں فجر دے وقت ہی گھراں وچوں آوازاں آندیاں سن۔ میں ایک دفعہ خطاب تے گیا تو راستہ ذرا اچھا نہیں سی تو رات اتھے رہنی پئی۔ فجر دی نماز پڑھ کے تو دوسری حویلی وچ گڈی کھڑی سی تو میں گڈی دی طرف آ رہا سا، دوست مینوں چھوڑن واسطے آ رہا سی تو ایک مکان دے قریب تو گزریا تو اندر تو اعلیٰ حضرت دی لکھی ہوئی نعت صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ تو آواز آ رہی ہے، میں انہاں کو پوچھیا ہے کوئی مدرسہ ہے؟ انہاں آکھیا جی نہیں، یہ بیوہ عورت دا کار ہے، اور اس تنہا نے اپنے بچیاں نوں نا سرکار دی محبت دا ایسا سبق دیتا ہے کہ اے ہر روز فجر دی نماز تو بعد نا اے پوری نعت احمد رضا دی روزانہ بچیاں کو پڑھواندی ہے۔ اج ساڈے گھراں وچ او آواز نہیں آ رہی۔ اسی اپنے بچیاں نوں اگر چھٹی ہوے تے فجر واسطے بھی نہیں جگاندے، یعنی جو ضروری اسی سمجھتے ہیں سکول دی حاضری وہ مسجد دی حاضری ضروری نہیں سمجھتے۔ تو خدا را تربیت کرو اپنی اولاد دی۔ اسی جدو دین واسطے مخلص ہوں گے نا، اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ اسی اخلاص سامنے رکھ کے کسی دی مدد نہیں کرتے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج واسطے نکلے نے غلام نہ لے، اور سفر شروع ہویا تو راستے میں ایک دیہات کو لوگ گزرن لگے تو شام دا وقت سی، تو غلام کہندا ہے حضرت اس گراں وچ آپ دے بڑے مرید رہندے نے تے سارا امیراں دا گراں ہے تے رات ایتھے رک دے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رک جاواں گے، پر جانا ذرا تسلی کر کے ویکھ کے آبا گراں وچ سب تو غریب بندہ کیڑا ہے۔ وہ گیا انہیں دیکھیا، واپس آ کے کہندا جی سارے ہی امیر نے، پر ایک گھر دے اگوں گزریاں نا تو مینوں روٹی دی مہک نہیں آئی، یعنی اندر چولہا جلن دی یا روٹی پکن دی یا ہانڈی پکن دی کوئی خوشبو وغیرہ نہیں آ رہی، دھواں اٹھتا نظر نہیں آ رہا، کوئی بہت غریب نے۔ تو آپ نے فرمایا جا دروازے تے دستک دے کے پوچھ کے عبد القادر رات رہنا چاہتا ہے، رات رہن دی ہوگی؟ اس غریب کو لو جا کے پوچھ، جدوں پتہ چلیا تے انہیں آکھیا وہ میرے تے مقدر جاگ پہ، حضور غوث اعظم اگر رہنا چاہتے ہیں تو تسی لے کے آؤ میں انتظام کرنا ہے۔ اودے گھر تے چارپائی بھی کونی سی، اپنی ہمت دے مطابق اس نے چادر بچھائی، حضور غوث اعظم تشریف لے آئے، انہیں قدم بوسی کیتی، کمرے چ لے کے گیا، آپ بیٹھے تو غلام نو فرمایا، مرید نو فرمایا جا ہن علاقے دے امیر مریداں نو دس کے پیر فلاں گھر وچ آ گیا۔ ہن جدوں مریداں نو پتہ چلیا تے دوڑ پے، نیمیاں دا پیرونا اے میرا نبی تے کوٹھیاں تے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، اپنے نانے دی سنت تے عمل کیتا تو غریب دے گھر آ کے قیام کیتا۔ امیر مرید آئے تو آپ نے فرمایا بھائی میں صبح فجر تک اتھے ہوں تے کچھ ہن ملاقات کر لو، کچھ صبح فجر تو بعد ملاقات کر لواں گے۔ تو لوگ دعا لے کے چلے گئے، تو فجر دا وقت جدوں ہویا نا تو نماز ساریاں اتھے آ کے پڑھی پیر دے پیچھے، تو ہر بندہ اپنی ہمت دے مطابق تحفہ لے کے آیا، کوئی خوشبو لے کے آیا، کوئی کپڑیاں دا جوڑا لے کے آیا، کوئی دینار تے درہم لے کے آیا، کوئی پیسے پیا لے ہوندا ہے، کوئی خوشبو پیا لے ہوندا ہے، ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا تحفیاں دا۔ آپ نے دعا فرمائی، سارے چلے گئے، غلام نو فرماندے نے اسی انہیں چلیے، غلام اٹھ لے کے اندر آیا تو فرمایا اٹھ کیوں اندر لے آیا ہے؟ حضور تحفے نہیں رکھنے ہوتے؟ فرمایا پتر میں غریب دے گھر رکی تاں جتھے پیر پیر رکھے پتہ تے چلے خیرہ کس طرح ہوندیاں نے۔ یہ تحفے عبد القادر نے اپنے واسطے نہیں لے، اس غریب واسطے لے لے تاکہ غریب دا بھلا بھی ہو جائے۔ میں جنگل وچ رہندا نا تے درندے عبد القادر دا پیرا دیندے، لیکن میں غریب دے گھر رکیا تاں ہاں کہ میری وجہ تو غریب دا بھلا ہو جائے۔ اور اتنے غریب اگر عرس تے جاوے تے یہ بھی نہیں پوچھیا جاندہ با واپسی دا کرایہ بھی ہے کہ نہیں۔ میں بالکل صحیح دس رہے ہیں کہ راول پنڈی کئی دفعہ ایسا ہویا ہے کہ کچھ بندیاں نے فون کیتا فلاں علاقے چو آیا تو اتھے نظرانہ دے بیٹھیاں تے واپسی دا کرایہ کوئی نہیں۔
تو عجیب انداز بنیا ہوا ہے. تو جو مخلص ہوندے نے نا پھر وہ اپنی جیب وچوں رب دے بندیاں دی خدمت کردے نے. تیسری چیز آپ فرماندے نے علماء نے لکھیا ہے کہ محافل منان والے نو یہ حاصل ہونی چاہیے کہ غفلت تو نکل جائے اور اللہ دے ذکر دا عادی بن جائے. ہن امام راضی فرماندے نے کہ جڑا ذکر دا عادی ہوندا ہے نا اودے وچ دو کوالٹیاں ہوندیاں نے. جب تک جاگدا ہے تو زبان ذکر کردی ہے, سوندا ہے تو دل ذکر کرتا ہے. وہ جاگدا ہوندا ہے تو زبان اللہ دا ذکر کردی ہے, وہ سوندا ہے تو پھر دل رب نو یاد کردا ہے. اے بعض بندے کہندے نے مولانا خواب بڑے عجیب قسم دے آندے نے, تو بندہ جیسا وقت گزارے گا نا دن دا خواب بھی ایسے آ. جو سارا دن کرکٹ یا دیگر کوئی میچاں دا شوقین کھیڈدا رہندا ہے تے وہ خواب وچ بھی کیچ پکڑن دی کوشش کردا رہندا ہے. اگر کوئی کسی بس دا کنڈکٹر ہے ویگن دے پیچھے آوازاں لگاندا ہے کہ آ جاؤ کوٹ مومن والے اتھے تواڈے روڈ تے, تے وہ راتی ستیاں بھی کوٹ مومن دیاں سواریاں تلاش کردا ہے, کیونکہ عادت بن جاندی ہے. پورا دن جو ہن جو سارا دن گانے گاندا ہے اور راتی اودیاں خواباں گندیاں ہون گیاں. جو سارا دن فلماں ویکھدا ہے اونوں گندے خواب ہی آن گے نا. جو سارا دن طرح طرح دیاں برائیاں وچ رہندا ہے اودے خواب خوفناک ہی ہو جان گے نا. اور آزما کے ویکھ لینا کہ جیڑا بچہ مدرسے وچ سارا دن قرآن پڑھدا ہے نا اودے گھر والیاں کولوں پوچھ لو کدی ستیاں بھی قرآن پڑھدا ہوندا ہے. میرے نانا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ ایک حافظ صاحب کول میں گیا تو وہ سو گئے, تو میں انہاں کول بیٹھا سا تے انہاں ستیاں قرآن شروع کر دتا. فرماندے نے کہ قریب قرآن پاک پیا سی تے جتھوں انہاں پڑھنا شروع کیتا میں کھول کے نا ویکھدا رہیا با کدھرے غلطی. کہندے نے 2.5 پارے انہاں ستیاں پڑھی اور ایک جگہ تے بھی متشابہ نہیں لگا. واللہ باللہ میں اپنے بیٹے نو جدوں حفظ کر رہا سی اس وقت بھی میں دیکھیا کہ میں ایک دن رات نو 2-2:30 بجے گھر آیا تے وہ ستا قرآن پہ پڑھدا سی. کیونکہ سارا دن جیسا مزاج رہے, جیسا ماحول بنے, جو سارا دن گانے سنے, جو سارا دن فلماں ویکھے, جو سارا دن گندے لطیفے سنے, اودیاں خواباں گندیاں ہوندیاں نے. جو سارا دن درود پڑھے ستا گھر بستر تے ہوندا ہے, روح میرے محمد دی گلیاں وچ پھردی ہوندی ہے, روح مصطفیٰ دے مدینے دا طواف بھی کردی ہوندی ہے. تو جدوں اسی ذکر دی عادی بن جاواں گے نا دن ذکر وچ گزرے گا تے رات دل بھی اس رب دا ذکر کرے گا. اتھے تے معاملہ یہ بن چکا ہے کہ نعت اور تلاوت اور خطاب کردیاں بھی ہاتھ بن کے آکھی جاندا ہے ایک واری آخر دیا سبحان اللہ. بڑا عجیب مزاج بنیا ہے. اچھا میں اس بات دا قائل نہیں, 2 باتاں میں انہاں دا قائل نہیں. ایک جلسہ شروع ہو جائے تو کدی نہیں کہنا چاہیے مائک کھول کے کہ لوگوں آ جاؤ جلسہ شروع ہو گئے, کیونکہ جنہوں رب نہیں وارنا چاہتا تسی کیوں وار دے ہو. جنہوں رب وارنا ہے نا اللہ انہوں عشاء دی نماز واسطے مصلے تے پہلے لے آؤں تے جنہوں رب نہیں وارنا چاہتا تسی کیوں مجبوری تے جدی زبان وچوں رب اپنی نام دی تسبیح نہیں نکلوانا چاہتا تے تسی کیوں دس دیو بنوے نیکیاں لبن گیاں. ہن کیوں آکھے تے کہ نیکی بھی نہیں لبے گی, ہن تے مجبور ہو کے پیادا ہے. نیکی تے ادوں لبے گی جدوں نا یار دے جمال وچ گم ہو کے آکھے گا سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں اور چوتھی چیز آپ فرماندے نے کہ ذکر کرنے والا, میلاد کرنے والا, محافل وچ بہن والا نا اودے دل چوں دنیا نکل جائے اور آخرت دی یاد آ جائے. لیکن ساڑھے ہاں اسٹیجاں تے دنیا اتنی پیش کیتی جاندی ہے کہ آن والے آندہ بھی دل دنیا والو جاندہ ہے. مثلا میں کئی ایسے خاندانہ نو جاندہ ہے کہ جنہ دے خاندان علمی خدمت وچ, مناظرے دے فن وچ اور تدریس دے فن وچ بڑے ماہر سن, لیکن انہاں دی نسلہ نے او فن چھوڑیا تو نعت خان بن گئے. کیوں کہ قرآن پڑھان والے, حدیث پڑھان والے دی کوئی وبکت نہیں, اور جو چاند نعتاں پڑھدا ہے تے سر چنگی لا لیندا ہے انہوں دنیا بہتی لبدی ہے, اودے تے ویلاں زیادہ ہوندی ہے. اور پھر مزاج بنیا ہوندا ہے کہ آن والے بھی ایک اکھ انہاں دی خطیب یا نعت خان تے ہوندی ہے تے دوجی اکھ نال او بھی پہ گندے ہوندے نے, با پیسے کتنے ہوئے نے, با ایتھے بھی دنیا تواڈے ذہن وچ تو نکلو انہاں چیزاں تو باہر.
اپنے بیانات دے اندر لوگاں دا تعلق اپنے رب نال جوڑو، انہاں دا تعلق آخرت دی فکر میں انہاں نوں لے کے جاؤ۔ اج ساڈے کول آخرت دی فکر کوئی نہیں، اسی دنیا دی کتنی پلاننگ کردے ہیں۔ بندہ سوندا ہے تے ناشتے دی پلاننگ پہلے ہوندی ہے۔ میرا سوال ہے جے او سون تو بعد اٹھن نہ دے تے موت دی کوئی پلاننگ کیتی ہوئی ہے؟ انسان تے اتنا بے بس ہے کہ اگر او تینوں اٹھن ہی نہ دے، کتنے بندے نے جو سوندے نے مگر اٹھدے نے، کتنے ایسے لوگ نے کہ جنہاں نوں دوسرا سانس نہیں لین دیندا، لیکن ساڈے کول آخرت دی کوئی پلاننگ نہیں۔ اسی کیونکہ دنیا کھب چکے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، میری امت تے جیا وقت آ جائے گا پانچ چیزاں نال پیار کرے گی تے پانچ نوں بھول جائے گی۔ آقا کنہاں نال پیار کرے گی، کنہاں نوں بھول جائے گی؟ حضور نے فرمایا اے دنیا نال پیار کرے گی، آخرت نوں بھول جائے گی۔ فرمایا اے مال نال پیار کرے گی تے جس دن حساب دینا ہے اس حساب والے دن نوں بھول جائے گی۔ امام الانبیاء فرماندے نے مخلوق نال پیار کرے گی تے خالق نوں بھول جائے گی۔ آج بندے کو پوچھو نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہندا ہے جی وقت نہیں۔ وہ تیرے کول داریاں تے بیٹھ کے تاشاں کھیڈن دا وقت، تیرے کول جناب 3 گھنٹے T20 ویکھن دا وقت، تیرے کول ڈرامے ویکھن دا وقت، تیرے کول گھر بیٹھ کے گپاں مارن دا وقت، تیرے کول جناب کھیلاں تے جان دا وقت، اور وقت نہیں تے صرف رب دی بارگاہ وچ جھکن دا وقت نہیں تیرے کول۔ 24 گھنٹے دے ایک دن اور رات ہوندے نے، اور 24 گھنٹے وچ اگر تسی تسلی نال 5 نمازاں پڑھو تو زیادہ 5 نمازاں تے 45 منٹ لگدے نے۔ تسلی نال پڑھ لو تے 45 منٹ 5 نمازاں دا ہی ٹائم ہے، تے جیڑا 23 گھنٹے اور 15 منٹ اپنے واسطے لے لوے تے 45 منٹ رب نوں نہ دے او بندہ کہلان دا حقدار ہے۔ اسی نہ شادی حال تے اگر 4 گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے، تے جے امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جانتے تھے جیڑا زنانی کو لوگ کھلے کھاوے ہو مولوی تے رو پاؤں ہے۔ صحیح بات ہے، عجیب مزاج بنیا ہوا ہے۔ جیڑا مسجد آ کے تھوڑا جیا غصے ہوئے نہ سمجھ لو وہ باج گھروں مار کھا کے آئے، کیونکہ جیڑا ڈاڈے کو لو مار کھا کے آوے پھر نسی ہوتے رو پاؤں ہے۔ امام الانبیاء فرماندے نے جیڑا مولوی دا ادب کرے انہیں میں محمد دا ادب کیتا ہے، کیونکہ مولوی میرے دین دا وارث ہے۔ اور ایک حدیث تو یہ بھی ملتی ہے، امام راضی نے اتھوں تک لکھیا، حضور فرماندے نے جو کسی عالم نو گالی دے گا اس نے میں نو گالی دیتی ہے، اور اتھے علماء کی عزت کو نہیں ہے۔ تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ حضور فرماندے نے مخلوق نال پیار کرے گی اور خالق نو بھول جائے گی۔ آقا کریم فرماندے نے میری امت تے ایسا وقت آ جائے گا محلہ تے عمارتاں نال پیار کرے گی لیکن قبر نو بھول جائے گی۔ مولا علی فرماندے نے لدو للموت وابنو للخراب، فرماندے نے عمارت بنا پیدا کرو مرن واسطے اور عمارت بناؤ کھنڈر بنانے واسطے۔ آج دیکھ لو یونان دے اندر سکندر اعظم دا محل ہے، اودے آثار موجود نے، دنیا دیکھن جاندی اس محل میں، لیکن جس کمرے میں جاؤ نا موت رقص کر دی نظر آتی ہے۔ سکندر اتھے بہندا سی اج دی قبر دا بھی نہیں پتا، اتھے سکندر فیصلے کردا سی اج دی قبر دا بھی نہیں پتا۔ دن چڑھیا ہوئے تے دن دے اجالے وچ اودے محل دے جس کمرے جاؤ نا موت رقص کر دی نظر آتی ہے، اور رات ادھی ہوئے رحمت للعالمین مسجد ہوئے کہ خادم رضوی دی قبر تے ادھی راتی جاؤ اتھے زندگی مسکراندی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ جنہاں نے رب رسول نو راضی کیتا ہے اللہ انہاں دی موت بھی زندگی وچ بدل دیندا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی نصیب ہونی چاہیے محفل تو بعد کہ تکبر نکل جائے اور عاجزی آ جائے۔ ساڑیاں محفلوں میں نا بعض دفعہ حالات ایسے ہوندے نے کہ محفل میلاد وچ کئی بندے انج بیٹھے ہوندے نے کہ گویا وہ اللہ رسول تے احسان پہ جتاندے ہوندے نے کہ وقت کون اس پر آ گیا تیرے واسطے۔ لوگ متکبرانہ انداز وچ، اور کئی تے پھر نوٹ دیاں تتھیاں بھی پھدیاں ہوندیاں نے، کاٹن دے سوٹ، اور عجیب مزاج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تے نعت خان نعت وچ قسمہ چک چک کے کہندے نے وہ حضور محفل وچ آئے ہوئے ہیں، اور جدوں نعت ختم ہوندی ہے تے جتیاں چا کے اودے جاندے پہ ہوندے نے، کوئی پوچھے تے صحیح کملی والے ایتھے بیٹھے نے تے تو کدھر چلے؟ عجیب مزاج بنیا ہوا ہے نا۔
یعنی انداز ہی کو نہیں. ہر بندہ اپنے نا عاجزی تکبر نہیں ہونا چاہیے. غرور کس بات کا؟ اے بندے کدی تو ویکھنا تیرے اندر کی ہے کچھ بھی نہیں. وہ 2 سا کدی اور رب بند کر دے تے تیری دولت تے تیرے سب کچھ کس کام دے دے. اور پھر آخری چیز جو محافل تو بعد ملنی چاہیے وہ بندے دی نیت درست ہو جائے. آج ساڑیاں نیتاں خراب ہیں. ایک علامہ صاحب جمعہ دی نماز پڑھا رہے ہیں اور 10-12 رکے آگے کہ حضور بارش واسطے دعا کرو، بارش واسطے دعا کرو. علامہ صاحب نے دعا کی تھی تے بعد وچ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تھیلی ملی ہے وہ دے کچھ پیسے نے تے کسے دی گر گئی ہوئے تے پھر میں نے پیسے دی تعداد دسے تے تھیلی دا رنگ دسے تے اپنی تھیلی لے جائے میرے کو. ہن جدوں دعا تو بعد لوگ جان لگے تے 8-10 بندے آ گئے. ایک کہندا جی میری تھیلی ہے فلاں رنگ دی اتنے پیسے نہیں. کہندا جی میری تھیلی ہے. حضرت مسکرائے تو فرمان لگے میں گھروں نکلن لگا سا تے زنانی دیتی سی وہ سودا لے لینا. میں صرف ایک گل اس وجہ تو کیتی ہے میں پتہ تے کراں بارش کیوں نہیں پیوں گی. یعنی لوگ نیتیں اچھیاں نہیں. پیراں بہن دا حق مارن دی نیتاں پیا کر دے. لوگاں دے بننے مارے جا رہے ہیں، زمیناں تے قبضے کیتے جا رہے ہیں. اور پھر ایک ایسا واقعہ آج تو کچھ سال پہلے پیش آیا کہ کسی گاؤں دے اندر ایک لاوارث لاش ملی. بڑا پتہ کیتا گیا تو کوئی نہیں سی پتہ بھی کتھوں دیئے. او دے کفن واسطے گراں والے غریب سن تو اعلان کر کے چندہ کیتا گیا. تو منگ کے پیسے تے او دا کفن لے آیا گیا، انہوں دفن کر دیتا گیا. مہینے تو بعد او دی تصویر لے کے کچھ لوگ آئے تو پتہ چلیا کہ اے اپنے پنڈ دا چودھری سی. وہ بڑا ڈاڈا جائے تیریاں دولتاں بھی تیرے کام نہیں آن دے گا، تینوں کفن بھی نہ منگوا کے پواوے گا. بس وہ نیتاں چنگیاں کرو. وقت دا حکمران کچھ عرصہ پہلے پاکستان دا ایک صدر مرے ہے جنہیں ممتاز قادری دی پھانسی تے کاغذ تے سین کیتے سن. پتہ جے صدر پاکستان سی مگر غسل خیراتی ادارے دیتا ہے، کفن خیراتی ادارے پایا ہے. جنازہ اٹھیا تے 5 بندے سن، 6واں بندہ کوئی نہیں. جنہ دیاں نیتاں چنگیاں نہ ہون نہ انہاں دا یہ حال ہوندا ہے. تے جنہ دیاں نیتاں چنگیاں ہو جان وہ ایک سپاہی سی. جنازہ اٹھیا تے 60 لاکھ بندہ جنازے چ آیا سی. کیوں؟ اور جنہ دیاں نیتاں چنگیاں ہو جان پھر اللہ تعالیٰ انہاں دی دنیا بھی بہتر کردا ہے، آخرت بھی بہتر کردا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے. علماء کرام نے مجھ گناہگار دی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ علماء دے علم و عمل دے اندر اللہ فانی برکتاں عطا فرمائے. بھائی رضا بڑی محبت دے نال ساؤنڈ اس انداز میں چلاندے نے، بندہ تھکیا ہوئے بھی محسوس نہیں ہون دیندے. جناب علامہ قاری توصیف صاحب نے اس علاقے دی جتنے بھی علماء نے اللہ تمام علماء نو دارین دیاں عزتاں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.